مسلمانوں کا ایک مرکز ہے، ایک رجوع کی جگہ ہے جس کی طرف اہل ایمان کے دل کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اپنے اس مرکز و محور کی طرف ہر اہل دل کا دل مائل ہوتا ہے۔ ہم اسے اپنی زبان میں حرمین شریفین کہتے ہیں۔ مکہ مدینہ کی پرفضا اور پربہار رونقیں ہمیشہ سے اہل ایمان کی توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ پورا کرو اللہ کی رضا کے لیے، محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ ظاہر ہے ہر ایک پر تو اس کو فرض و ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ من استطاع الیہ سبیلا، یہ اسی کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس رستے کی وسعت اور استطاعت عطا کرے۔ باقی جس شخص کے پاس طاقت ہو، وسعت ہو، وقت ہو، جسمانی طور پر، مالی طور پر وہ یہ کام کر سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی۔ اس کو چاہیے کہ وہ قصد کرے رسول رحمت علیہ السلام کے روضہ اطہر پر حاضری دینے، نبی کریم علیہ السلام کی مقدس مسجد نبوی شریف میں عبادت کرنے کا۔ مسند ابو یعلا میں بہقی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رب فرماتا ہے، جس بندے کو میں نے دنیا میں جسمانی صحت اور رزق کی فراوانی عطا کی، پھر بھی وہ 4 یا 5 سال کے اندر میرے پاس نہ آیا، یعنی میرے گھر کعبۃ اللہ نہ آیا، تو رب فرماتا ہے بندہ بڑا محروم ہے۔ یہ بہقی میں بھی موجود ہے اور مسند ابو یعلا میں بھی۔ اللہ نے وسعت دی ہے، اگرچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وجوبی حکم نہیں ہے، چونکہ حج صرف زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، لیکن اگر جسم میں بھی طاقت ہو اور مالی طور پر بھی وسعت ہو تو حدیث یہی بتاتی ہے کہ کم از کم 5 سال میں ایک دفعہ اگر اللہ رسول کی بارگاہ کی حاضری ہو جائے تو این سعادت بزور بازو نیست۔ تو بھائی کوشش کی جائے، ہمت کی جائے، بیت اللہ شریف کا سفر کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا بیت اللہ شریف کی حاضری کے فضائل بیان کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسجد نبوی میں نماز پڑھو گے تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور حرم مکی میں نماز ادا کرو گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آداب کا ضرور خیال رکھا جائے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، بہت زیادہ مسلمان راستے آسان ہو گئے ہیں، اب تو کپڑوں کی استری نہیں ٹوٹتی اور حرم آ جاتا ہے۔ 4-5 گھنٹے کی فلائٹ کی سہولت کے ساتھ لوگ وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس دور جدید میں آداب کا وہ لحاظ نہیں کیا جاتا جو مسلمانوں کا شیوا ہے۔ موبائل نے، فوٹو بازی نے، مووی نے، سٹیٹس لگانے نے، سوشل میڈیا چلانے نے بعض اوقات کچھ چیزوں کو غیر مناسب کر دیا۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تو سانسوں کی آواز بھی ذرا آہستہ سے لینی چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا روزہ وہ روزہ ہے کہ ادب گاہ ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ کہتے ہیں یہ آسمان کے نیچے وہ جگہ ہے جو اللہ کے عرش سے بھی زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جاں، فرماتے ہیں حضرت با یزید بستامی اور حضرت جنید بغدادی جیسے لوگ جب روضہ پاک پہ آتے تھے تو سانسوں کا شور بھی روکتے تھے، سانسوں کا شور نہ ہو۔
آپ کی آواز اس طرح کی ہو کہ آپ سراپا ادب بن کر بیت اللہ شریف کی حاضری دیں اور روضہ رسول پہ حاضر ہوں. لیکن یہ کہ آپ نے 2 آدمی دور کھڑے کیے ہیں کہ جب میں جاؤں گا تو میری ویڈیو بنا لینا اور جب میں نکلوں گا تو میری تصویر کھینچ لینا، میں عرض کروں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ آداب کے منافی ہے. ہم اپنے طالب علموں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ کلاسز میں آئیں تو موبائل ساتھ رکھ کے آئیں. پابندی ہے ادارے میں، موبائل آپ کا ضبط ہوگا، آپ کو چھٹی والے دن دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں. مجھے بتائیے کسی بھی اسکول میں، کسی بھی ادارے میں کسی طالب علم کو اجازت ہے کہ وہ استاد کے پاس بیٹھا ہو تو موبائل چلائے؟ تو جب ایک استاد کے سامنے بیٹھ کر آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ فون کال کریں یا سنیں، بلا مثال و بلا تشبیہ، یہ تو بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ تو بیت اللہ شریف ہے. اے پائے نظر ہوش میں آ، ہوش میں آ، ہوش میں آ، جاگ خواب غفلت سے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا. تو آداب کا خیال کرنا اتنا، دیکھیے یہ بیت اللہ شریف ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا خود ادب سکھایا. حضور فرمانے لگے، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو اس طرح کبھی نہ بیٹھے کہ اس کا منہ قبلے کی طرف ہو یا اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو. وہ قضائے حاجت کے لیے جب بیٹھے تو اس ترتیب سے بیٹھے کہ نہ منہ کعبے کی جانب ہو نہ پشت کعبے کی جانب. یہ اس کا ادب ہے. ہمیں اپنے گھروں میں واش روم بھی اس ترتیب سے ترتیب دینے چاہیے کہ نہ ان کا منہ کعبے کی طرف ہو نہ پشت کعبے کی طرف. اس کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک شخص لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے. ظہر کی نماز پڑھائی اور بعد میں انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. بیت اللہ شریف سامنے نہیں تھا، وہ مدینے میں نماز پڑھا رہے تھے. وہ وہاں سے 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر کی دوری پہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، یہ آدمی آج کے بعد تمہیں نماز نہ پڑھائے. کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اب یہ نماز نہ پڑھائے. وہ عصر کے وقت مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو لوگوں نے منع کر دیا، فرمایا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں. تو انہوں نے کہا میری غلطی. تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو وہ سیدھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں. حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اس لیے منع کیا. یہ سننا ذرا لفظ، یہ ابو داؤد شریف میں دیکھنا. حضور فرمانے لگے اس لیے منع کیا ہے کہ تو نے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے تو نے اللہ رسول. بیت اللہ شریف کا احترام نہ کرنا، اس کی طرف تھوکنا، اس کو حضور نے اس سے تشبیہ دی کہ تو نے اللہ رسول کو تکلیف دی. لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، ادب ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے. اور جو ادب کرے اسے کہتے ہو یار تم لوگ تو پاکستانی ہو، تم تو انڈین ہو، تم تو فلاں جگہ سے آئے ہو، تم تو بنگلہ دیش کے ہو، تمہیں کیا زیادہ احترام کا پتہ؟ نہیں جی آپ کو زیادہ پتہ بھیا، آپ ہمیں سکھا دیجئے. باقی ہم نے یہی پڑھا ہے کتاب و سنت میں، اسی کو ادب جانا ہے، یہی ہمارے لیے حرز جاں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کے، بیت اللہ شریف میں جا کے میں اتنا محتاط رہتا ہوں کیونکہ
اگر مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے تو وہاں گناہ کرنے سے بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں جا کے اتنا محتاط رہتا ہوں بیت اللہ شریف میں کہ میں کہتا ہوں مجھ سے مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی جگہ 70 غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن خانہ کعبہ میں میں موجود ہوں تو اللہ کرے مجھ سے ایک خطا بھی نہ ہو۔ باہر کی 70 خطائیں بھی گوارا ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں ایک خطا بھی